بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں عراق کے شہر بغداد میں ایک بہت بڑا پہلوان ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنی طاقت کی وجہ سے اتنا مشہور تھا کہ اہل بغداد میں کسی کی بھی آپ سے پنجہ آزمائی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ وزیروں کی سفارش پر بادشاہ نے جنید کو اپنے دربار کا خاص پہلوان معین کر دیا۔ ایک مرتبہ بادشاہ اپنے ارکان سلطنت کے ساتھ شاہی دربار میں بیٹھا تھا، جنید بھی ساتھ تھا۔ اتنے میں محل کے بڑے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دربان دوڑتے ہوئے آئے۔ دیکھا تو ایک شخص تھا جو کمزوری کی وجہ سے سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پرانے کپڑے، کمزور بدن اور بے بسی کی حالت میں کھڑا یہ کہہ رہا تھا کہ میں جنید کے ساتھ کشتی کے لیے آیا ہوں۔ دربان نے اندر جا کر بادشاہ اور ارکان سلطنت کو اطلاع دی۔ اس شخص کو اندر لایا گیا۔ بادشاہ اور وزیروں نے بہت کوشش کی کہ جنید بہت بڑا اور طاقتور پہلوان ہے، آپ اپنے اس فعل سے پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اسی لیے تو میں جنید کا مقابلہ کرتا ہوں۔ خیر لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ شخص نہ مانا تو بادشاہ نے کشتی کے لیے وقت اور جگہ مقرر کر دیا۔ جیسے ہی وقت قریب آ رہا، لوگوں کی بے صبری بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ ایک ایسے مقابلے کے انتظار میں تھے جیسے پہاڑ اور تنکے کا مقابلہ ہو۔ مقررہ وقت پر سب لوگ جمع ہو گئے۔ بادشاہ نے بھی اسٹیج کی رونق بڑھا دی۔ بادشاہ اور وزیر اور عام لوگ سب اس عجیب و غریب مقابلے کے لیے جمع تھے۔ جنید لوگوں کی سیٹوں اور تالیوں کے استقبال میں میدان میں اترا۔ دوسری طرف وہ کمزور شخص ڈگمگاتا ہوا لوگوں کے بیچ میں سے نکلا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے۔ لوگوں کا شور عروج پر تھا۔ اب یہ کمزور شخص جنید کے قریب ہوا اور جنید کے کان میں کہا کہ میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، اصل میں میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور میں آل رسول میں سے ہوں اور لوگوں سے شرم کے مارے سوال بھی نہیں کر سکتا۔ آپ آج میرے بچوں کی خاطر گرنا، آپ کو میں قیامت کے دن اپنے آقا سے گرنے نہیں دوں گا۔ اس شخص کی باتوں نے جنید کو زخمی کر دیا۔ جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا تو جنید نے خود کو ہی گرا دیا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور تمام لوگوں کا بھروسہ جنید سے اٹھ گیا اور اس شخص کو بہت سارا انعام دیا۔ لوگ جب اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو جنید بھی اپنے گھر آیا۔ ابھی بستر پر سویا تھا کہ اس شخص کی باتیں بار بار یاد آتی، یہاں تک کہ جنید اسی حالت میں سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ آسمان پر نور چھایا ہوا ہے اور اس نور میں سے ایک شخص نظر آیا۔ آپ نے خواب میں ہی پہچان لیا، یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جنید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے صبح جب جنید بیدار ہوا اور لوگوں میں آیا تو اسی وقت سے جنید کی شہرت پہلوانی کی بجائے بزرگی سے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ بہت بڑا بزرگ بن گیا اور آج کل دنیا اسے حضرت محترم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دوستو وہ زندگی ہی کیا جو اپنے لیے گزاری جائے، بلکہ زندگی کی اصل خوشی تب ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے اور لوگ بھی خوش ہوں۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو رب سے توبہ کا طلبگار ہوں۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔